اللہ رب العزت نے ماں باپ کے آداب بھی قرآن پاک میں جس طرح بیان کیے ہیں نا جزیات کے ساتھ، توحید کے علاوہ بہت کم ابواب ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہوں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بتائیے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو 5 دفعہ 6 دفعہ کئی جاتا کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو آداب بھی بتا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ والدین کے لیے مفسرین نے لکھا ہے اف سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو لے کے آتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ مشرک ہوں، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے شرک کو بھی بیان کر دیا۔ والدین مشرک ہوں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں، شرک کرنے کا حکم دیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اس بات کی اطاعت نہیں ہوگی کہ کیونکہ اللہ کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کے لائق اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو یہاں پہ مستثنا کر رہا ہے کہ ماں باپ گناہ کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دے، یہ استثناء ہے۔ اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ حکم دیں تو ان سے بدتمیزی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا کہ اگر وہ حکم دیں ان کی یہ بات نہیں ماننی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا کے اندر ان کی اطاعت کرتے ہی چلے جانا ہے، شرک نہیں ماننا۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے سامنے اچھا یہ بھی عجیب انداز ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے پاس جب بھی آنا ہے کس انداز میں آنا ہے؟ کندھے جھکا کے آنا ہے۔ بتائیے اتنے آداب اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بتلائے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، باقی بتائیے کس کی جزیات اور تفصیلات قرآن میں اس طرح بیان کی ہیں۔ اپنے والدین کے سامنے کندھوں کو جھکا کے آنا ہے۔ یہ جو شرک کے ساتھ بار بار والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کی ایک خاص وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نیکی کے اندر بھی اور برائی کے اندر بھی، دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا، یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ ایک نماز جو باجماعت پڑھتا ہے آپ کو پتہ اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے اگر باوضو ہو کے گھر سے آیا ہو، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے بعد کون سی نیکی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی کریم سے پوچھا گیا برائی کے بارے میں، یہ تو نیکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، برائی کے بارے میں پوچھا گیا سب سے برا کام کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، وہی ظاہر ہے وما ینطق عن الہویٰ، آپ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ سوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ ہاں مفسرین نے لکھا اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا، والدین کے احسانات کا حکم دیتا ہے، کیونکہ نیکیوں میں نماز کے بعد سب سے افضل ہے اور برائیوں میں شرک کے بعد سب سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مشہور حدیثیں سنی ہوئی ہیں نا، یہ واقعات یہاں سے نکلتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تیرے والدین ہیں؟ جی ہاں ہیں، ان کی خدمت میں لگ جا، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک اور صحابی آ رہا ہے، تیرے والدین ہیں؟ ان کی خدمت میں لگ جا، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک اور صحابی آ رہا ہے، آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول میں بھی کفار کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں،
یہ جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، وہ اس صحابی کو کہا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اس کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ یہ جہاد کرنے کی خواہش رکھنے والے کو کہا تھا۔ ایک اور صحابی آیا، یہ 4 صحابہ کا مختلف واقعہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں تیرے والدین زندہ ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی، جی ہاں زندہ ہیں، تو ان دونوں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت تو معروف ہے، لیکن والد کو پتہ نہیں کیوں حذف کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ والد جنت کا وہ دروازہ ہے کہ جس کے راستے تو آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والد اور والدہ کے مقام و مرتبے میں کچھ فرق ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اور لبرل مافیا اور محبتی مافیا کو بندہ کیا کہے، اسلام کے اندر والد والدہ میں والدہ کا درجہ بڑا، بیٹے بیٹی میں بیٹی کا درجہ بڑا، بہن بھائی میں بہن کا درجہ بڑا۔ واحد ایک رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر خامند کو بڑا بنایا، اس کے اندر ان کو تکلیف ہے۔ باقی 3 رشتے نہیں دیکھنے، صرف خامند بیوی کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے خامند کو ایک مرتبہ بلند کیا عورت سے، وہ بھی اسی لیے ہے۔ یہ بھی بڑی افراد و تفرید، اگر موقع ملا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ کی قسم، جس طرح مرد کے اوپر اللہ رسول کے بعد اطاعت کا سب سے پہلا حق والدین کا نا، اسی طرح عورت کے اوپر اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا نہیں ہے، اس کی خامند کی تابع داری کا ہے۔ ماں باپ کا نہیں ہے، اس کے خامند کی تابع داری کا ہے۔ یہاں پہ محبتی مافیا، فیمنزم، عورت کے نعروں اور اس طرح کی باتوں سے عورتیں چاہتی ہیں خامند ہماری اطاعت کرے، ہم خامندوں کی اطاعت نہ کریں۔ ایجیٹیشن اس بات کے اوپر ہے کہ ہم خامند ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔